السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، محترم اساتذہ اکرام، پردہ نشین مائیں بہنیں اور آن لائن لائیو سن رہے اس پروگرام کو دیگر احباب، آج یہاں بہت ہی اہم موضوع کے سلسلے میں ہمارا جمع ہونا ہوا ہے، اور وہ ہے طلاق ثلاثہ بل، جس کو مسلم خواتین تحفظ بل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس بل کے سلسلے میں ذہنوں میں بہت سے شکوک و شبہات ہیں، سوالات ہیں کہ آخر یہ بل کیوں ڈرافٹ کیا گیا، مسلم کمیونٹی کے سخت مخالف ہے، اس کے باوجود بھی حکومت کیوں ان کے سر مننا چاہتی ہے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر اور مسالک کا ترجمان ہے، اس سلسلے میں ان کی کیا کوششیں رہی ہیں، اور اس بل کو لے کر اب تک جب سے اس مسئلے کو حکومت نے اٹھایا ہے اس وقت سے لے کے اب تک جو کوششیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت نے کی ہیں وہ کیا ہیں۔ بہت سے سوالات ہیں اور اس کے جوابات ہمارا نوجوان تلاش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں خود ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی بہت سے احباب جو حساس دل رکھتے ہیں، بہت فکر مند ہیں۔ اس فکر مندی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان بانی دارالعلوم امام ربانی، معہد الامام ولی اللہ دہلوی، مدرسۃ الامام قاسم نانوتوی، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے سامنے گزارش کی اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو حضرت والا دامت برکاتہم نے ہماری گزارش کو قبول کیا اور اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا نے جو اپنا قیمتی وقت اس سلسلے میں ہمیں عنایت کیا ہے، اس سے بھرپور استفادہ کریں اور غور سے عمل کی نیت کے ساتھ آپ حضرات میں امید کرتا ہوں سنیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ 22 اگست سن 2017 کو سپریم کورٹ نے تین طلاق کے بارے میں ایک فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے میں ایک بات تو بہت اچھی اور مثبت آ گئی جو اب تک سپریم کورٹ کے کسی فیصلے میں نہیں آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ دستور ہند کے لحاظ سے، بھارت کے آئین کے لحاظ سے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 1937 میں جو ایک قانون بنا تھا شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے نام سے، جو ہمارے
ملک کے عظیم علماء اور اکابر کی محنت سے انگریزوں کے دور حکومت میں وہ قانون بنا تھا جس کو آزادی کے بعد بھی دستور ہند کا، آئین ہند کا حصہ قرار دیا گیا. وہ ناقابل تبدیل ہے. سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس میں وہ کوئی تبدیلی کر سکے، اور بھارت کی کسی عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. یہ ہم تو اب تک کہتے چلے آئے تھے، لیکن کسی بھی فیصلے میں اس صراحت کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بات نہیں کہی تھی، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی بھارت کے مسلمانوں کی، جن کی نمائندگی کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ خاص طور پر اس مقدمے میں پوری قوت کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا تھا اور اپنے موقف کی ترجمانی کر رہا تھا. تو مسلم پرسنل بورڈ کے اس موقف کو سپریم کورٹ کے ججوں نے تسلیم کر لیا، اور بہت لمبی بحث کے بعد صراحت کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا کہ آئین ہند میں جس قانون کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کہتے ہیں، جسے عام زبان میں مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، وہ ناقابل تبدیل ہے اور عدالت اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے 3 طلاق کو مسلم پرسنل لا سے الگ قرار دیا، اور یہ کہا کہ یہ مسلمانوں میں رواج پائی ہوئی ایک غلط حرکت ہے جس کو شریعت کا حصہ ہم نہیں مان سکتے، اس لیے اس کو ہم کل عدم قرار دیتے ہیں، اس کو غیر مؤثر، بے اثر، اور انگریزی میں جو لفظ قانون کی اصطلاح میں انہوں نے بولا وہ سیٹ اسائڈ تھا. سیٹ اسائڈ کہتے ہیں کسی چیز کو باطل قرار دینا، اور اس کو بھی ہم اس لیے سیٹ اسائڈ قرار دیتے ہیں کہ ہم اسے شریعت کا حصہ ہی نہیں مانتے. وہ محترم جج حضرات یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ 3 طلاق ایک وقت میں دے دینا یہ شریعت میں سخت گناہ ہونے کے باوجود یہ مؤثر کیسے ہے. وہ یہیں پر آ کر اٹک جاتے تھے. وہ کہتے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ مؤثر ہے. ایک چیز جب غلط ہے اور گناہ ہے تو وہ مؤثر کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اپنے طلبہ کی تربیت اور آسانی کے لیے، ان کی ذہنی ترقی کے لیے اس کو ذرا ایک جملے میں اور وضاحت اس کی کرتا ہوں کہ جو اسلامی قانون کی ترجمانی انگریزی کتابوں میں کی گئی ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہدایہ کا ترجمہ جو انگریزی زبان میں ہے وہ کسی مسلمان نے نہیں کیا ہے، غیر مسلم کا کیا ہوا ترجمہ ہے. اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے فرائض کی ادائیگی میں کتنے کوتاہ ہیں. اتنے بڑے بڑے ادارے موجود، اتنی بڑی بڑی جماعتیں موجود، لیکن ہم ہدایہ کا خود انگریزی میں ترجمہ آج تک نہیں کر سکے. ظاہر ہے کہ اسلامی فقہی اصطلاحات کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو ایک طرف اسلامی اصطلاحات کا ماہر بھی ہو، دوسری طرف وہ اس زبان کا بھی ماہر ہو جس میں وہ ترجمہ کرتا ہے. اگر وہ قانون کا تو ماہر ہے لیکن اسلامی قانون کا ماہر نہیں ہے تو ترجمے میں کبھی کبھی غلطی بھی ہے.
ایک شخص اسلامی اصطلاحات کا ماہر ہے لیکن زبان کا ماہر نہیں ہے، اس کی ترجمانی بھی درست نہیں ہوگی، کئی جگہ غلطی کرے گا. تو ہم اپنی بہت سی ذمہ داریوں میں کس قدر کوتاہ ہیں ان کی بہت لمبی فہرست ہے. دوسروں کو گالیاں دینا، سارا الزام حکومت کو، عدالت کو دیتے رہنا اور نعرے لگانا کہ ہم شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے، یہ دنیا کا سب سے آسان کام. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ ایسے علماء تیار ہوں جو انگریزی زبان کے بھی ماہر ہوں، قانونی اصطلاحات کے بھی ماہر ہوں. ان میں سے کچھ علماء بہت آگے جا کر قانون کی ڈگریاں حاصل کریں، قانون کی پریکٹس کریں، اس کی نازک اصطلاحات کو سمجھیں. ان کی ذمہ داریاں ہوں گی آگے چل کر کہ وہ پورے قانون اسلامی کے مآخذ کو انگریزی زبان میں منتقل کریں. بہت بڑے بڑے کام آپ لوگوں کے انتظار میں ہیں. مخلص اور باہمت اور ذی استعداد علماء کے انتظار میں ہیں. ایک اصطلاح ہے انگریزی میں اس بات کی ترجمانی کے لیے کہ 3 طلاق مؤثر تو ہوتی ہے، ناپسندیدہ تو ہے مگر مؤثر ہوتی ہے. اس کو انگریزی میں وہ لوگ ادا کرتے ہیں اس طرح کہ بیڈ ان ریلیجن بٹ گڈ ان لا. کیا ہے ذرا دوہرائیے؟ بیڈ ان ریلیجن گڈ ان لا. تو ججوں کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ جو چیز آپ کے مذہب میں بیڈ ہے وہ لا میں گڈ کیسے ہوگی. اب وہاں بحث کرنے والے وکلا تھے اور وہ بھی غیر مسلم وکلا. تو وہ کیسے اس بات کو صحیح طور پر سمجھا سکتے تھے کہ ایک چیز بیڈ ان ریلیجن ہوتے ہوئے گڈ ان لا ہو سکتی ہے؟ یہ جو غلط فہمی ہے نا، یہ ترجمانی کی غلطی کی وجہ سے بھی پیدا ہوئی ہے. ایک چیز شریعت میں غلط ہے، گناہ ہے، مگر وہ اس کا اثر پڑتا ہے، مؤثر ہے وہ. اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے بات. کسی کو گولی مار کے ہلاک کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم بھی ہے اور بہت بری بات ہے، بیڈ ان ریلیجن. لیکن گولی مارنے سے جس کے گولی لگے گی وہ مر تو جائے گا، یا وہ یہ کہے گا کہ چونکہ قتل کرنا گناہ اور جرم ہے اس لیے میں نہیں مروں گا؟ ایسا تو کوئی نہیں. تو بیڈ ان ریلیجن ہونے کے باوجود وہ اس کا اثر تو پڑا، جس کی گولی لگی وہ مرا تو. یہی بات 3 طلاق کے بارے میں کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینا یہ بہت بری بات ہے، گناہ ہے. لیکن کیا اس کے گناہ ہونے کی وجہ سے طلاق پڑے گی ہی نہیں؟ اگر گولی پڑنے کے باوجود کوئی مرے گا نہیں تو ہم یہ مان لیں گے کہ 3 طلاق دینے کے باوجود طلاق نہیں پڑے. اب یہ غلطی کس بات کی ہے؟ یہ غلطی ہے ترجمے کی. آپ سمجھو اس بات کو. اصل میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ بیڈ ان ریلیجن بٹ اسٹل ایفیکٹو، کہ وہ مذہبی اور شریعت کے لحاظ سے وہ بہت بری چیز ہے مگر اثر تو ہوگا اس کا، مؤثر تو ہوگی. تو جب مؤثر کے لفظ بولا جائے گا تو غلط فہمی نہیں پیدا ہوگی. جب گڈ ان لا کا لفظ بولا جائے گا تو نیک نیتی کے باوجود سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بعض وقت ہم
بہت بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ناقص ترجمانی کی وجہ سے بھی، اور جہاں ارادے ہی کچھ اور ہوں تو وہاں بات اور زیادہ سنگین ہو جاتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا 22 اگست کو، جس کا میں نے خلاصہ سنا ہے۔ اب ہماری مرکزی حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ ایک قانون بنائے گی 3 طلاق کو روکنے کے لیے، اور وہ قانون انہوں نے پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں پہلے پیش کیا ضابطے اور قاعدے کے مطابق۔ اس قانون کے پیش کرنے کی جو ضرورت انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود 3 طلاق دینے کا سلسلہ جاری ہے، اور جس دن انہوں نے وہ بل پیش کیا لوک سبھا میں، انہوں نے کہا کہ ہماری اب تک کی اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے آج کی تاریخ تک 67 مسلم شوہروں نے اپنی بیویوں کو 3 طلاق ایک وقت میں دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 3 طلاق کے دینے کو روکنے میں ناکافی ثابت ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو روکنے کے لیے ایک مزید قانون کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، لہذا ہم یہ قانون لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ملک کے جمہوری ملکوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون نیا حکومت کو بنانا ضروری معلوم ہوتا ہے تو وہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرتی ہے۔ پارلیمنٹ جب تک اس کو منظور نہیں کرے گی تب تک وہ قانون نہیں بن سکتا۔ پارلیمنٹ کے 2 ایوان 2 ہاؤسز ہوتے ہیں، ایک لوک سبھا جس کو لوور ہاؤس کہتے ہیں، جس میں الیکشن کے ذریعے سے چنے ہوئے نمائندے آتے ہیں، اور ایک اپر ہاؤس کہلاتا ہے راجیہ سبھا، جس میں پورے ملک کی جو اسمبلی ہوتی ہیں، اسمبلیاں، ان کے ممبرز چن کر بھیجتے ہیں نمائندے، عوام نہیں چنتے ان کو، بلکہ عوام کے نمائندے ان کو چن کر بھیجتے ہیں، وہ اپر ہاؤس کہلاتا ہے، راجیہ سبھا۔ ہمارے ملک کا جو پارلیمنٹ ہے یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے نقشے پر بنایا گیا، تو وہاں بھی 2 ہاؤسز ہیں، یہاں بھی اسی طرح 2 ایوان 2 ہاؤسز ہیں۔ پہلے کسی بھی قانون کو منظوری کے لیے لوک سبھا میں پیش کرنا پڑتا ہے، لوک سبھا سے کی منظوری کے بعد ہی وہ راجیہ سبھا میں جاتا ہے۔ چنانچہ لوک سبھا میں حکومت نے جو یہ بل پیش کیا، قانون جب بن جاتا ہے تو اس کو ایکٹ کہتے ہیں، اور جب قانون بننے کے لیے مسودہ قانون پیش کیا جاتا ہے اس کو بل کہتے ہیں۔ جب وہ قانون منظور ہو جاتا ہے تو وہ بل کے بجائے ایکٹ بن جاتا ہے، وہ آئین کا، دستور کا حصہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے جو یہ قانون پیش کیا تو اس موقع پر جو اغراض و مقاصد انہوں نے لکھے اس میں انہوں نے جو بات کہی وہ وہی تھی جس کا میں نے ابھی خلاصہ بیان کیا، کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود چونکہ 3 طلاق دینے کا رواج مسلمانوں میں ختم نہیں ہو رہا، اس لیے ہم نے اس کو روکنے کے لیے اور مسلم عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم نے ایک قانون بنانا ضروری سمجھا، اور ہم وہ قانون کا مسودہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ چند باتیں ہیں جو بہت دھیان سے سننی ہیں، جس کے لیے میں نے آج لوگوں کا یہ مشورہ قبول کیا کہ میں بالکل علمی اور اکیڈمک انداز سے اس مسودہ قانون اور بل پر
جو رائے بن رہی ہے ملک کے ماہرین قانون کی، اور صرف مسلمانوں کی نہیں، صرف مسلم پرسنل لا بورڈ کی نہیں، صرف علماء کی نہیں، بلکہ ملک کے انصاف پسند ماہرین قانون، جن میں بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، جو رائے عامہ بن رہی ہے وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے میں ایک ایک دفعہ کی جو اس بل کی ایک ایک دفعہ ہے، میں اس پر خالص قانونی انداز سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کا نام رکھا گیا ہے، وہ نام ہے دا مسلم وومن بریکٹ میں پروٹیکشن آف رائٹس آن میرج بل 2017۔ اس میں ٹرپل طلاق اور 3 طلاق کا کہیں نام نہیں آیا۔ اس میں شادی کے سلسلے میں مسلم عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا نام دیا گیا ہے۔ اب آپ لوگ سیکھیں کہ قانونی عبارتوں پر غور کس باریکی سے کرنا چاہیے۔ ملک کے کچھ ماہرین قانون کا خیال یہ ہے کہ اس بل کا یہ عنوان رکھنا ہی بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے طلاق کا ذکر نہیں کیا ہے اور 3 طلاق کا بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ انہوں نے شادی پوری ازدواجی زندگی کا عنوان رکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں اپنی طرف سے نہیں، کچھ ماہرین قانون کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے، ہمیشہ اس قسم کی باتوں کو جن لفظوں میں ادا کرنا چاہیے وہ جذباتی نہیں ہونے چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا یہ مقصد ہے، کیونکہ یہ مقصد ہے اس کو ہم ثابت نہیں کر پائیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقصد ہو سکتا ہے اور ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو یہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کی نکاح، شادی اور ازدواجی زندگی کے متعلق بہت سی تبدیلیاں ان کو آگے چل کر کرنی ہیں۔ مثلا 1 سے زیادہ شادی کرنے کی جو اجازت ہے اس کو ان کو منسوخ کرنا ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ قوانین ہیں جو ان کو بدلنے ہیں۔ تو جب یہ میرج کے سلسلے کا ایک قانون بنے گا تو آئندہ وہ جو ترمیمیں انہیں کرنی ہیں اس کے لیے کسی نئے قانون کے بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی قانون کے اندر ایک جزوی ترمیم کے ذریعے وہ تبدیلی لا سکیں گے۔ ملک جو چونکتا ہے، نوٹس لے سکتا ہے، لیتا ہے، وہ نئے قانون کے انٹروڈیوس کرنے کے موقع پر لیتا ہے۔ پہلے سے پارلیمنٹ کی بزنس جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ اس سیشن میں ہم کو یہ مسودہ قانون رکھنا ہے، اچانک نہیں رکھ سکتے۔ اس کے نتیجے میں پارٹیوں کے ممبران وہ چوکنا ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس مسودہ قانون کی مخالفت کرنی ہے تو وہ پوری تعداد میں ہاؤس میں جمع رہتے ہیں۔ اور جب جزوی ترمیم کرنی پڑتی ہے تو پہلے سے اس طرح اس کو سب پارٹیوں کی منظوری نہیں لینی پڑتی، بزنس کمیٹی کی منظوری نہیں لینی پڑتی، تو لسٹ آ جاتی ہے کہ حاجی جزوی ترمیمات پر گفتگو ہوگی۔ وہ اچانک آتی ہے، لوگ پہلے سے تیار بھی نہیں ہوتے، وہ منظور ہو جاتی ہیں اکثر اس لیے کہ زیادہ تر ممبران پہلے سے اس کے سلسلے میں الرٹ نہیں ہوتے، چوکنا نہیں ہوتے۔ تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس کا جو عنوان ہے وہی خطرناک ہے۔ اس کے بعد جہاں سے یہ مسودہ قانون کی عبارت شروع ہوتی ہے وہ ہے
bill to protect the rights of married Muslim women. پھر ایک بات، یہ بل ہے مسلم شادی شدہ عورتوں کے تحفظ کے لیے، یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم مطلقہ عورتوں کے تحفظ کے لیے. اس کے بعد لکھا ہے اینڈ ٹو پروہیبٹ ڈیورس بائی پروناؤنسنگ طلاق بائی دیئر ہسبینڈ، اور شوہر اپنی بیویوں کو طلاق نہ دے سکیں، اس پر پابندی لگانا اس بل کا مقصد ہے. یہاں بھی نہیں کہا گیا ہے کہ ٹو پروہیبٹ ٹرپل طلاق. کتنے لوگ سمجھے؟ اللہ کرے کوئی نہیں سمجھاؤ، اس لیے کہ وہی سمجھے گا جو طلاق ولاق سے کچھ واقف ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلم شوہروں کو 3 طلاق دینے کا حق نہ رہے، باقی طلاق ہی دینے کا حق نہ رہے. چپکے سے یہ عنوان دیا گیا ہے. پہلی ہی سطر میں اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے. اینڈ ٹو پرووائڈ فار میٹرز کنیکٹڈ دیئر وتھ اور انسیڈنٹل دیئر ٹو، یہ قانون کی زبان ہے. اب اس کے بعد قانون کا متن شروع ہوتا ہے. اصل قانون کا متن چیپٹر 1 باب اول، اس میں ہے فرسٹ میں دس ایکٹ may be called the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2017. It shall extend to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. اب ہے اصل بات. اس میں جو کلاس 2 ہے اس میں اے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کوئی شخص طلاق دے گا، زبانی دے، ٹیلی فون سے دے، ای میل سے دے، واٹس ایپ سے دے، کسی طرح دے، یہ سب اس میں کور ہوگی. اس کے بعد بیک جو ہے بہت خطرناک ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ طلاق مینس طلاق بدعت اور اینی ادر سملر فارم آف طلاق having the effect of instantaneous and irrevocable divorce pronounced by a Muslim husband. وہ کہتے ہیں کہ آئندہ اس مسودہ قانون میں جہاں بھی طلاق کا لفظ آئے گا اس سے مراد ہوگی طلاق بدعت. جو لوگ یہ باب پڑھ چکے ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ طلاق کی کتنی قسمیں؟ 3. پہلی قسم احسن، دوسری حسن، تیسری طلاق بدعت میں کئی قسم کی طلاقیں آتی ہیں. اس میں ایک طلاق بدعت کی ایک قسم میں وہ بھی ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینا، اس کو بھی طلاق بدعت کہتے ہیں. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں صرف ایک وقت میں دی جانے والی 3 طلاقوں کو ہی طلاق بدعت مانا ہے. جو طلاق بدعت کی اور قسمیں آتی ہیں ہماری فقہی کتابوں میں، ان میں سے ایک قسم وہ ہے کہ جس میں کہ ایام حیض، ایام عذر میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ بھی طلاق بدعت شمار ہو. سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس طلاق کو طلاق بدعت نہیں کہا گیا. اس میں طلاق بدعت کے آگے ہر جگہ انہوں نے تشریح کے طور پر ٹرپل طلاق لکھ دیا ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک طلاق بدعت سے مراد صرف ایک وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں ہیں. لیکن یہاں اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس مسودہ قانون میں جہاں بھی طلاق کا لفظ آئے گا
اس سے مراد ہوگی طلاق بدعت. اور آگے ایک خطرناک جملہ ہے. اگر ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہاں طلاق بدعت سے ان کی بھی مراد صرف ایک وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں ہیں، تو آگے جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے اور any other similar form of طلاق having the effect of instantaneous and irrevocable. یعنی اسی طرح کی، اسی کی مماثل طلاق کی وہ تمام قسمیں جس کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی، irrevocable، غیر رجعی. غیر رجعی طلاق کون ہوتی ہے؟ طلاق بائن. طلاق بائن میں رجعت نہیں ہو سکتی، دوسرا نکاح کرنا پڑتا ہے. صرف رجعت سے وہ رشتہ واپس نہیں آتا. تو اس میں ماہرین قانون کا یہ خیال ہے کہ 3 طلاق کے علاوہ طلاق بائن بھی کالعدم اور ممنوع ہو جائے گی اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو. اور جو بھی طلاق فوری طور پر اثر انداز ہو، انسٹنٹینیس کا مطلب جو فوری طور پر اثر انداز ہو. اب مان لو اگر ایک عورت اپنے شوہر کی ظلم یا برائیوں سے تنگ آ کر وہ خلا حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسلامی شریعت میں عورت کو بھی شوہر سے آزادی حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن ذرا سے فرق کے ساتھ شوہر خود آزادی دے سکتا ہے طلاق کے ذریعے. عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ عدالت میں جا کر یہ درخواست پیش کریں قاضی کے سامنے کہ میں ان شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور میں خلا حاصل کرنا چاہتی ہوں اور میں راضی ہوں ان شرطوں پر. تو قاضی فیصلہ کر سکتا ہے. تو جب خلا واقع ہوتا ہے تو خلا کے ذریعے بھی جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ بھی طلاق بائن ہی ہوتی ہے. اس مسودہ قانون کے ذریعے خلا کے ذریعے حاصل ہونے والی طلاق بھی غیر مؤثر ہو جائے گی، لہذا خلا کا دروازہ بھی بند. اب خلا کا جب دروازہ بند ہو رہا ہے تو یہ عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے یا عورتوں کی مدد کی جا رہی ہے؟ تمام علماء متفق ہیں خلاف معمول. آپ بتاؤ کتنی سمپل بات ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے. خلا کا دروازہ اللہ نے اس لیے رکھا تھا کہ ایک شوہر اگر بہت ظلم کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، عورت پریشان ہوتی ہے تو اس کو بھی اپنی جان چھڑانے کا ایک راستہ ملے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی طلاق بھی کل عدم ہو جائے گی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ عورت کو شوہر کی بیوی بن کر رہنے پر مجبور کیا جائے گا اس کی مرضی کے خلاف. تو عنوان تو ہے عورتوں کے حقوق کا تحفظ، تو یہ تحفظ ہو رہا ہے یا اور زبردست ظلم ہو رہا ہے؟ اسی طرح ایک اور شکل ہوتی ہے مبارات کی، آپ تفصیل آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے، جس میں میوچل کانسینٹ ہوتا ہے، مرد اور عورت دونوں کی مشترکہ رضامندی سے طلاق واقع ہوتی ہے. وہ اس کا بھی دروازہ بند، کیونکہ وہ بھی واقع نہیں ہوگی. اس کے ذریعے بھی جو طلاق آتی ہے وہ بھی طلاق بائن ہوتی. اور اسلام کی خوبصورتی دیکھو، عجیب بات ہے، مرد اگر طلاق دیتا ہے تب تو وہ پڑتی ہے طلاق رجعی اگر وہ ایک طلاق دیتا ہے، یعنی وہ رشتہ واپس ہو سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ. اس کے لیے نیا نکاح ضروری نہیں، اعلان ضروری نہیں، گواہ بنانا ضروری نہیں. صرف شوہر یہ کہتے کہ بھائی میں اپنے فیصلے کو واپس لیتا ہوں، ختم، ہم دونوں ساتھ رہیں گے. اکیلے میں بات کر دے، اکیلے میں کہہ دے تو رشتہ واپس ہو جاتا ہے.
تو طلاق ختم ہو جاتی. لیکن عورت اگر طلاق لیتی ہے تو وہ بائن کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے پڑتی ہے کہ عورت اگر طلاق لے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اگر یہ کہا جائے گا کہ یہاں بھی طلاق رجعی ہی پڑے تو شوہر صاحب تو کسی کو بھی کہہ دیں گے کہ بھائی چلو واپس ختم. تو عورت تو بیچاری بڑی مشکل سے چھٹکارا پایا تھا اور پھر واپس چلی گئی اسی بندھن میں. تو اس عورت کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اسلامی شریعت نے کہ وہ ظالم شوہر کے پاس دوبارہ نہ جائے اس کو طلاق بائن قرار دیا ہے. اب طلاق بائن کے بعد اگر یہ رشتہ دوبارہ بحال ہوگا تو نکاح کے ذریعے تو ہوگا نا بھائی, اور نکاح میں تو دونوں کی مرضی چاہیے. صرف عورت کی مرضی سے نکاح تو نہیں ہو جائے گا, شوہر صاحب کو پھر سے کہنا پڑے گا قبول ہے, اور وہ بھی دو گواہوں کی موجودگی میں. قاضی صاحب بڑی فصیح خطبہ سنائیں گے, اس کے بعد پھر وہ ہوگا. تو عورت کی مانگی ہوئی طلاق جو ہوتی ہے اس کے بعد رجعت کو مشکل قرار دیا ہے اسلام نے عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے. یہاں اس قانون کے ذریعے سے سرے سے بائن تو بائن وہ طلاق ہی نہیں پڑے گی. اب عورت کو خلا مل بھی گیا تو شوہر کہے گا کہ کچھ بھی نہیں, قانون کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے, تم واپس جا ہی نہیں سکتی, تم گھر سے نکل نہیں سکتی, تم میری بیوی ہو. اور اگر بیوی کہے گی کہ میں جا رہی ہوں تو شوہر پولیس اسٹیشن میں فون کر دے گا. تو یہ تو عورت پر ایک نئے طریقے کا ظلم ہے اس قانون کے ذریعے. اس کے بعد چیپٹر 2 باب دوم. باب دوم میں کہا گیا ہے اس کا عنوان رکھا ہے انہوں نے باب دوم کا, ڈکلریشن آف طلاق ٹو بی وائڈ اینڈ انلیگل, کہ طلاق کا اعلان کل عدم اور غیر قانونی ہوگا. پھر بھی یہاں پر بھی ٹرپل طلاق نہیں کہا گیا, 3 طلاق نہیں کہا گیا. اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں لیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی طلاق کر عدم. آگے سنو, اینی پروناؤنسمنٹ آف طلاق بائی اے پرسن اپون ہز وائف بائی ورڈز either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever shall be void and illegal. کسی بھی طریقے سے وہ چاہے زبانی ہو, لکھ کر طلاق دی گئی ہو, یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے دی گئی ہو, موبائل کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے, SMS کے ذریعے سے, ای میل کے ذریعے سے طلاق دی گئی ہو, یا کسی بھی طریقے سے دی گئی ہو, وہ سب کے سب وائڈ یعنی غیر مؤثر اور انلیگل یعنی غیر قانونی ہو. یہاں بھی اینی پروناؤنسمنٹ آف طلاق, یہاں بھی نہیں کہا گیا کہ اینی پروناؤنسمنٹ آف ٹرپل طلاق, یہ نہیں کہا گیا. تو یہ تو ایسا لگتا ہے, اور بہت سے ماہرین قانون نے اس اندیشے کا اظہار کیا. ہم لوگوں نے اپنی صرف رائے پر اعتماد نہیں کیا, پہلے خود غور کیا, خوب غور کیا, اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر محنت سے پڑھو گے اور فقہ کی کتابوں کو خاص طور پر سخت محنت سے پڑھو گے, اور ہدایہ کو تم نے اگر محنت سے پڑھ لیا اور حل کر لیا, تو دنیا کی کوئی چالاک سے چالاک ایجنسی کسی عبارت کو تمہارے لیے مبہم بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی. جس نے ہدایہ کو حل کر لیا اس نے منکر نکیر کے جوابات کو آسان بنایا. ہدایہ سے ڈرنے والے طلبہ ہاتھ اٹھائیں. اقرار جرم کون کرے؟ اتنے سچے تو ابھی نہیں بن پائے.
لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں درمیان میں کہوں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہدایہ کی عبارت بہت مشکل ہے، اب کتاب بدل دیجئے، یہ کیا آپ لوگ دقیانوسی لوگ ہیں؟ اصل میں اس ہدایہ لکھی گئی ہے سمجھدار لوگوں کے لیے. ماشاءاللہ سمجھ گئے، اس لیے مجھے اس شعر کا دوسرا مصرع پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہدایت نہ پڑھیں، مہربانی کریں، آپ کے لیے تو دیکھی نہیں گئی ہدایت. آپ تو کہیں اور جا کر ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھیں، وہ پڑھیں آپ جی شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھیں آپ. ہدایت کی عبارت کو جان بوجھ کر مشکل بنایا گیا، وہ ایک دماغی ایکسرسائز ہے، اس لیے کہ اس عبارت کو میں گھس کر اس کو سمجھنا پڑتا ہے. آپ اس کی عبارت کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا 25% دماغ ہدایہ میں ہو، 50% دماغ ون ڈے میچ میں ہو، 25% دماغ اپنے یا اپنی کسی دوست میں ہو. غلطی سے نکل گیا، I'm sorry. میری اردو ایسی ہے. اب وہاں اٹکا ہوا ادھر ہدایت نہیں سمجھنا ہے، بالکل نہیں سمجھنا ہے. منہ بہ علیہ فیہ لگاؤ ضمیروں کا مرجع تلاش کرو. تو ہدایت انسان کو ذہین بناتی، ہدایت تشغیل عقلی اس کا مقصد ہے. اور ہمارا قدیم نصاب تعلیم فنی اصول تعلیم کے حساب سے لکھا گیا تھا. وہ بہترین ماہرین تعلیم تھے جنہوں نے تہذیب لکھی تھی، شرح تہذیب لکھی تھی، عیسیٰ غوجی لکھی تھی. وہ دماغ کی ایکسرسائز کراتے تھے. اور اس کے بعد انسان اتنا ذہین بن جاتا ہے کہ دنیا بھر کے قانونی مسودے پیچیدہ سے پیچیدہ، شرارت بھرے، چالاکی بھرے بنا کے لاؤ، ہم 2 منٹ میں اس کا پوسٹ مارٹم کر کے دکھا دیں گے کہ اس کے اندر ہے کیا. عام لوگ نہیں سمجھ پاتے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بہت محنت سے تم لوگ یہ اصول فقہ اور فقہ کو پڑھو، اور قدیم طرز پر پڑھو، قدیم کتابوں کو پڑھو، اور اس میں انجوائے کرو، مزہ آئے. یقین مانو ہدایت کی عبارت جب حل ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی تھی، تو جی چاہتا تھا کہ بستر پر کھڑے ہو کر رقص کرے. مزہ آتا تھا، مزہ آتا. ہو گئی جیسے وہ کہتا نا چل گئی، تو ویسے ہی جی چاہتے تھے کہیں کہ ہو گئی، اور کوئی پوچھے کہ کیا ہو گئی، عبارت حل ہو گئی. عبارت ایسی چیز ہوتی ہے، یہ علم بہت گہرائی پیدا کرتا ہے، وہ ڈیپتھ پیدا کرتا ہے. اور ان قانونی مسودوں کو سمجھنے کے لیے وہ ذہانت ضروری ہے، وہ حاضر دماغی ضروری ہے. پھر میں پڑھتا ہوں، اینی پروناؤنسمنٹ آف طلاق. کہیں لکھا ہے اینی پروناؤنسمنٹ آف ٹرپل طلاق؟ اس کا مطلب پھر یہ ہوا، ایک اور دلیل اس بات کی کہ صرف 3 طلاق کو ممنوع کرنا اس قانون کا مقصد نہیں ہے. پورے حق کے طلاق سے مسلم شوہر کو محروم کرنا یہ مقصد ہے. ایک اور اس کی دلیل، اسی چیپٹر 2 باب دوم کے سیکشن 4 میں یہ لکھا گیا ہے کہ whoever pronounces طلاق referred to in section 3، یعنی پچھلا جو سیکشن تھا اس کے طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص بھی طلاق دے دے گا، کون سی طلاق؟ referred to in section 3، جس کا ذکر کیا گیا ہے سیکشن 3 میں. اور سیکشن 3 کی عبارت میں نے ابھی پڑھی، اس میں ٹرپل طلاق نہیں لکھا ہے بلکہ طلاق لکھا ہے. تو اب اس میں لکھا گیا ہے کہ جو شخص بھی سیکشن 3 میں جس طلاق کا ذکر کیا گیا ہے اگر وہ طلاق دیتا ہے shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and fine. یعنی اگر کوئی شخص بھی سیکشن 3 میں دی گئی طلاق اپنی بیوی کو دیتا ہے
تو اس کو ایک سزا ملے گی جو 3 سال تک کی جیل میں جرمانے کے ہو سکتی ہے. تو کیا یہ سزا صرف ٹرپل طلاق والے کو دی جا رہی ہے؟ یہ سزا تو ہر طلاق دینے والے کو دی جا رہی ہے. اب میں یہاں ایک بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ میں جب مقدمہ اور بحث چل رہی تھی تو حکومت کی طرف سے جو اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، سب سے بڑے، پوری مرکزی حکومت کے سب سے بڑے وکیل جن کو اٹارنی جنرل کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ درخواست پیش کی تھی عدالت عالیہ سپریم کورٹ کے سامنے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف 3 طلاق نہیں بلکہ طلاق کی تمام قسموں کو آپ غیر قانونی قرار دیں. یہ انہوں نے مانگ کی تھی. کس سے؟ سپریم کورٹ سے. تو سپریم کورٹ کے جج نے، جو 5 جج بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک جج نے ان سرکاری وکیل صاحب سے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کے ہاتھ پاس طلاق دینے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہ جائے گا. تو انہوں نے کہا جی ہماری بات کا، ہماری درخواست کا یہی مطلب ہے. ان کا پھر کیا ہوگا؟ ان کا پھر ہم ایک نیا قانون لا کر ہم اس کمی کو پورا کریں گے. یعنی ان کا مطالبہ وہاں صرف 3 طلاق کو کالعدم کرنے کا نہیں تھا، بلکہ پورا نظام طلاق کو ختم کرنے، کالعدم اور غیر مؤثر اور غیر قانونی قرار دلوانا. یہ حکومت کا موقف سپریم کورٹ میں پہلے سامنے آ چکا ہے. اب اس وقت انہوں نے 3 طلاق کے بہانے، انہوں نے دراصل اپنی وہی کوشش جس کو سپریم کورٹ میں کامیابی نہیں ملی تھی، اسی کو قانون سازی کے راستے سے اس کوشش کو کرنے کی انہوں نے ایک نئی چال چلی ہے. شور پورے ملک میں مچ رہا ہے کہ 3 طلاق کا قانون، یہی مچ رہا ہے نا. اور جو لوگ اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو الزام دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ 3 طلاق کے حامی لوگ ہیں، یہ عورت کو پر تلوار لٹکے رہنا چاہتے ہیں. بات بالکل الٹی ہے، بالکل الٹی ہے. ہم عورت کے حقوق کو لٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس قانون میں. جب سپریم کورٹ میں حکومت کے بڑے وکیل صاحب نے وہ مطالبہ کیا تھا کہ پورا نظام طلاق کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کالعدم اور غیر مؤثر، غیر قانونی قرار دے دیں، تو ایک اور جج نے، 5 میں سے ایک دوسرے جج نے ان سرکاری وکیل سے یہ کہا تھا کہ اس مقدمے میں جو اصل مدعی لوگ ہیں، سائرہ بانو وغیرہ، وہ خواتین، تو وہ جو انہوں نے بھی وہ بات نہیں مانگی ہے جو آپ مانگ رہے ہیں. یعنی مدعی سست، گواہ چست، کہ جو جن مدعی کے حق کی طرفداری کے لیے آپ آئے ہیں انہوں نے تو مانگا ہے صرف 3 طلاق کو کالعدم قرار دے دیں آپ، اور آپ اس سے بہت آگے بڑھ کر پورے نظام طلاق کو ہی منسوخ کروانا چاہ رہے ہیں. ایک جج نے یہ سوال بھی کیا تھا اور بالآخر وہ درخواست مسترد ہو گئی. جب وہ مسترد ہو گئی تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے چپکے سے قانون سازی کے ذریعے پورے حق کے طلاق کو مسلمان شوہروں سے چھین لینے کا یہ ترکیب چلی ہے، اور اس کے بڑے خطرناک نتیجے نکلیں گے. اب خدا نخواستہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور عدالت میں کیس پہنچتا ہے تو عدالت یہی تو کہے گی. اس قانون کی روشنی میں جج جو ہوتے ہیں عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے، وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں. وہ خود نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون غلط ہے. وہ تو جو بھی قانون ہوگا، جو بن چکا قانون، وہ اسی کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں. چنانچہ وہ اس کے مطابق کوئی بھی جج
یہ فیصلہ کر سکتا ہے ہر طلاق کے واقعے میں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، تم کو ساتھ میں رہنا پڑے گا۔ اب شرعاً طلاق واقع ہو گئی، دلوں میں درار بھی پڑ گئی، دوری بھی پیدا ہو گئی، اور حکم قانون عدالت کا یہ ہے کہ ساتھ رہو، تو ساتھ رہنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ حرام کاریاں بھی ہوں گی، ناجائز اولاد پیدا ہوگی، وراثت کے جھگڑے پیدا ہوں گے، اور کیونکہ تلخی پیدا ہو چکی، درار پڑ چکی، تو خوشیوں کے ساتھ تو دونوں اب نہیں رہیں گے۔ تو کیا پتا کہ کسی وقت غصے میں آ کر شوہر اس بیوی کو جان سے ہی مار دے، جیسے کہ ہندو معاشرے میں ہو رہا ہے۔ وہ کہے کہ خستم جہاں پاک، چھوڑو طلاق کو، میں اس کو جلا کے مار دیتا ہوں، چھٹی ملے۔ تو یہ تو بہت خطرناک قسم کی زیادتیاں عورتوں پر ہوں گی اس قانون کے ذریعے، ایسا اندیشہ بہت سے لوگ ظاہر کر رہے ہیں۔ پھر اس میں سزا دی گئی ہے کتنی؟ 3 سال تک کی سزا ہے۔ ذرا غور کریں، دو باتیں ہیں۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ وہ طلاق واقع ہی نہیں ہوگی، اور ایک طرف اس پر سزا دے رہے ہیں۔ یہ سمجھداری کی بات ہے کیوں بھائی؟ کیا فرماتے ہیں عقلاء ہند؟ بھائی کمال ہے، جرم نہیں ہوا سزا ہوگی۔ اگر یہ کہا ہوتا کہ 3 طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کی سزا ہم دیں گے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی یہ بات فضول بکواس ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کوئی گالی دی، کوئی برا سا جملہ کہہ دیا، بس ختم۔ لیکن اس کی سزا آپ کیا دے رہے ہیں؟ 3 سال کی جیل اور جرمانہ۔ 3 سال کی جو سزا ہمارے ملک کے قانون میں دی جاتی ہے وہ کڈنیپنگ میں دی جاتی ہے، کوئی کسی کو اغوا کر کے لے جائے اور جرم ثابت ہو جائے، اس میں 3 سال کی سزا ہے۔ زنا بالجبر میں 3 سال کی سزا ہے۔ رشوت پر 1 سال کی سزا ہے، لینا مت۔ مذہبی مقامات کو نقصان پہنچانے کی سزا 2 سال ہے۔ کوئی جعلی کاغذ اور دستاویز تیار کرنا، کوئی جعلی پاسپورٹ بنانا، کوئی جعلی آئی ڈی بنانا، کوئی جعلی کاغذ ڈاکومنٹ تیار کرنا، جس کو فورجری کہتے ہیں، اس پر بھی 2 سال کی سزا ہے۔ کوئی کسی کو دھوکہ دے 420 کرے، دفعہ نمبر 420، اس پر بھی 1 سال کی سزا ہے۔ کوئی کسی چیز میں ملاوٹ کرے، اس پر صرف 6 مہینے کی سزا ہے، کافی آسان ہے۔ اب بتائیں ہم کہ لفظ 3 طلاق بول دینا ان سب جرموں سے بڑا جرم ہے جس کے اوپر 3 سال کی سزا دی جا رہی۔ ایک اور بات، سپریم کورٹ پہلے کہہ چکا اپنے 22 اگست 2017 کے فیصلے میں کہ یہ 3 طلاق دے دینے والا عمل یہ غیر مؤثر، کل عدم اور غیر قانونی ہوگا۔ تو اس قانون کے بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ یہ قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ غیر قانونی اور کل عدم غیر مؤثر ہوگا، تو سپریم کورٹ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ملک کا قانون مانا جاتا ہے۔ یاد رکھو، کوئی قانون پارلیمنٹ نے نہ بنایا ہو اور کسی مسئلے پر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر دے
تو اس کو لا آف دا لینڈ مانا جاتا ہے. جب تک کہ سپریم کورٹ کی ہی لارجر بینچ، یعنی مان لو 5 ججوں کی بینچ نے کوئی فیصلہ کیا اور 7 یا 9 یا 11 ججز وہ کسی مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے وہ اگر 5 ججوں کے پچھلے فیصلے کو الٹ دیں، تب پھر یہ جو 5 یا 7 یا 9 یا 11 ججوں کی جو فل بینچ ہے، اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے یہ ملک کا قانون بنتا ہے. تو قانون تو بن چکا ملک کا، نئے قانون کی کیا ضرورت ہے؟ نئے قانون کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے اسی بات سے جو ہم نے اب تک کہی، کیونکہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے عام طلاق ممنوع قرار پاتی، غیر مؤثر اور کالعدم قرار نہیں پاتی. وہ تو صرف 3 طلاق قرار پاتی ہے. اور اس قانون کے ذریعے نہایت چالاکی کے ساتھ شاید مقصد یہ ہے حکومت کا کہ مسلمانوں سے سرے سے حق کے طلاق چھین لیا جائے. جن قوموں کے پاس طلاق کا سسٹم نہیں تھا یا نہیں ہے، ان کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی طلاق تو دے نہیں سکتے، لہذا اس کو تڑپا تڑپا کے مارو، جلا کے مارو، جس طرح بھی ہو سکے اس کو ہلاک کرو، اس کو ریل سے ڈھکیل دو، کہہ دو گر گئی، کچھ بھی کر دو، یا ایسے ہی چھوڑے رکھو جیسے گجرات کی بھابھی کو چھوڑ دیا گیا. تو یہ میں نے تو بڑی سمپل بات کہی ہے، ہمیں آپ لوگ کیوں ہنس رہے؟ بہت بھولا آدمی ہوں، بہت سیدھا سادہ، پتہ نہیں تو آپ لوگ ہنستے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. تو چھوڑ دینے کا رواج بڑھے گا. تو طلاق کے سسٹم کو چھین کر مسلم خاندانوں کو توڑنا مقصود ہے، عورت پر ظلم کے پہاڑ توڑوانا مقصود ہے. بلا مبالغہ ایک مسلمان کی حیثیت سے صرف نہیں، ملک کے اور دنیا کے شہری کی حیثیت سے بھی ہم اعداد شمار کی طاقت کے ساتھ اور حوالے کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے کم طلاقیں آج بھی جس سماج میں واقع ہوتی ہیں وہ مسلم سماج میں واقع ہوتی ہیں. جتنی طلاقیں واقع ہوتی ہیں ان کو بھی ہمارے دکھے دل محسوس کرتے ہیں کہ اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی غلط ہیں زیادہ تر، لیکن اس کا سچی بات یہ ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے لحاظ سے جو مردم شماری ہوئی ہے آخری 2011 میں، جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے لحاظ سے سب سے کم طلاقیں مسلمانوں میں، بھارت کے مسلمانوں میں واقع ہوتی ہیں. یہ بھارت سرکار کی رپورٹ ہے. کے باوجود ایسا شور مچایا جا رہا ہے یہ جیسے ہر دوسرے گھر میں طلاق ہو رہی، اور 3 طلاق کا رواج تو اور کم ہے. پھر یہ سوچنا کہ قانون بنانے کے نتیجے میں 3 طلاق دینے کا رواج بند ہو جائے گا، اس پر بھی تھوڑا غور کر لیا جائے. ملک میں قانون بنا ہوا ہے دفعہ 302 کہ جو شخص قتل کرے گا اور اس کا جرم قتل ثابت ہو جائے گا اس کو یا سزائے موت دی جائے گی یا عمر قید دی جائے گی. سخت قانون بنا ہوا ہے. لیکن کیا اس قانون کے بننے کے بعد سے ملک میں قتل کے واقعات بند ہو گئے؟ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. کسی کی عزت لوٹنا، آبروریزی کرنا، ریپ جسے کہتے ہیں، اس کے خلاف بہت سخت قانون بنا ابھی 2 سال پہلے 2016 میں، جب وہ دلی میں ایک لڑکی کا بڑا بہیمانہ واقعہ ہوا، نربھیا کیس کے سلسلے میں کے نام سے جو مشہور ہوا. اس کے بعد
بہت شور مچا اور یہاں تک بڑے بڑے لیڈروں نے بیان دے دیا کہ اس طرح کے مجرموں کو اسلامی سزا دینی چاہیے. اس کے بعد پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہوا, نیا قانون بنا. لیکن کیا اس قانون کے بننے کے بعد سے بچیوں اور عورتوں کی عزتوں کے لوٹنے کا سلسلہ بند ہو گیا؟ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. بھیانک اعداد و شمار ہے. 2016 کے 2016 کا جو کرائم ریکارڈ ہے سرکاری کا, حکومت کا, اس کے مطابق ہر 1000 عورتوں میں 55.2 55.2% 2 per 1000 عورتیں وہ گویا ان کی عزتیں لوٹی گئی ہیں, ان پر دستدرازیاں ہوئی ہیں. اور اس میں 88% اضافہ ہوا ہے 2016 میں. 88% اضافہ قانون سازی کے بعد, اس قانون کے بننے کے بعد. اور ایسے ہی بہت سے مسائل ہیں. تو ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ صرف سخت سزا کا قانون بنا دینے سے سماجی برائیاں اور جرائم نہیں روک سکتے. اس میں لوگوں کی ذہنی تربیت, لوگوں کو سمجھانا, لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کو یاد دلانا, یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے. ہندو معاشرے میں کورٹ کے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی. یہی چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر مصیبت ہے کہ جب جھگڑا ہو تو پھر عدالت میں مقدمہ چلے. اب مقدمہ دائر جب ہوتا ہے تو عورت کی جو عمر ہوتی ہے یا مرد کی جو عمر ہوتی ہے, مان لو 30 سال ہے, 35 سال ہے, اور فیصلہ یہ مقدمہ چلے گا 20 سال, 35 سال, 30 سال. اس کے بعد جا کے فیصلہ ہوگا ہائی کورٹ, سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے کتنا وقت لگے گا. تو زندگیاں تو برباد ہو گئی مقدمہ لڑتے لڑتے. یہ بیوی شوہر کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکی. اس مدت میں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اسلامی طلاق میں 3 مہینے کی عدت گزارنے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. کون سا قانون ہے جو عورت کے لیے زیادہ آسانیاں فراہم کرتا ہے, اور کون سا قانون ہے جو عورت کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے؟ میں واپس آتا ہوں اسی بل کی دفعات کے پڑھنے پر, کیونکہ مجھے اس کے بعد 2-3 اصولی باتیں کہنی ہیں. آگے چیپٹر 3 میں پھر ایک عنوان دیا گیا ہے, پروٹیکشن آف رائٹس آف میریڈ مسلم وومن. اس میں لکھا گیا ہے, پہلے میں پوری عبارت پڑھ دیتا ہوں پھر خلاصہ سنا دوں گا. وداؤٹ prejudice to the generality of the provision contained in any other law for the time being in force, a married Muslim woman upon whom talaq is pronounced shall be entitled to receive from her husband such amount of subsistence allowance for her and dependent children as may be determined by the magistrate. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شادی شدہ مسلم عورت کو طلاق دی گئی ہو, یہاں بھی 3 طلاق کا لفظ نہیں ہے بلکہ صرف مطلقاً طلاق کا لفظ ہے. اس کو کہا گیا ہے کہ جس کو طلاق دی گئی ہو وہ اس کو اس کے شوہر سے اس کے لیے اور اس کے زیر کفالت بچوں کے لیے پورا خرچہ لیا جائے گا. اب اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ مسلمان عورت جس کو طلاق ہو گئی ہو
اس کے خرچے کے لیے ایک قانون موجود ہے، دفعہ 125 پہلے سے چلا آ رہا ہے CRPC میں. تو اس قانون کے تحت وہ خرچہ جو اس دفعہ کے تحت، اس قانون کے تحت دیا جائے گا، وہ بھی دیا جائے گا. ایک اور قانون ہے ڈومیسٹک وائلنس کا، گھریلو تشدد کا، جس میں اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کو چاہے کوئی گالی ہی دے دے، تھپڑ مار دے، کچھ کر دے، خدا نہ خواستہ، اور اس کے بعد مقدمہ چلے، تو اس کا بھی خرچہ دینا پڑتا ہے شوہر کو. اس قانون کے مطابق وہ دونوں قانونوں کے ذریعے سے جو خرچے دیے جا رہے تھے پہلے، وہ بھی دیے جائیں گے، اور اس طلاق یافتہ عورت کو اس قانون کے ذریعے سے اور مزید خرچہ دیا جائے گا. اب پھر میں آپ پوچھتا ہوں، بہت عجیب و غریب بات، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ طلاق واقعی نہیں ہوئی، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ شوہر سے خرچہ دلوایا جائے گا. جب طلاق واقعی نہیں ہوئی تو شوہر تو باقی ہے نا، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے باقی ہے، تو خرچہ تو اس کے ذمہ ہے ہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو خود ہوش نہیں ہے، اصل میں آپ بھی کہیں نہ کہیں یہ مان رہے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی، آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں. عجیب تضاد ہے اس قانون میں، عجیب بات ہے، بہت حیران ہیں لوگ اس پر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر خرچہ واجب. ارے بھائی وہ تو اس کا شوہر ہے، طلاق واقعی نہیں ہوئی، تو خرچہ تو کیا آپ کے باپ پر واقعی لازم ہوگا؟ خرچہ تو ہوگا ہی اس کے اوپر، کیونکہ وہ اس کا آلریڈی شوہر ہے. آپ کہہ رہے ہیں خرچہ لازم ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اصل میں یہ بات مان رہے ہیں کہ وہ اس کا شوہر نہیں رہا. عجیب تضاد ہے اس قانون میں. اور آگے پڑھیے نمبر 6. Notwithstanding anything contained in any other law of the time being in force, a married Muslim woman shall be entitled to custody of her minor children in the event of pronouncement of talaq by her husband in such manner as may be determined by the magistrate. یعنی جو بچے ہیں وہ ماں ہی کی کفالت میں رہیں گے اور ماں ہی ان کی کفالت اور پرورش اور نگہداشت کی ذمہ دار ہوگی. یہاں پر دو باتیں آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے. ایک بات تو یہ کہ جب طلاق واقع ہی نہیں ہوئی تو یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ اس کی نگہداشت اور پرورش اور کفالت کی ذمہ دار کون ہے؟ بھائی شادی شدہ زندگی میں دونوں مل کر ذمہ دار ہوتے ہیں، تو ابھی آپ کے نزدیک شادی شدہ زندگی برقرار ہے، طلاق واقع ہی نہیں ہوئی، تو وہی صورتحال پہلے کی طرح باقی رہے گی. لیکن آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عورت ذمہ دار ہوگی، یہ بچے عورت کے حوالے کیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ عورت الگ رہے گی اور عورت ذمہ دار ہوگی اور عورت کو خرچہ شوہر سے دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ عورت الگ رہے گی. تو بھائی یا تو آپ کہو کہ طلاق واقع ہوگی تو پھر یہ ساری باتیں سمجھداری، پھر یہ کسی کو اس سے اختلاف ہو، لیکن یہ نامعقول باتیں نہیں ہیں. لیکن ایسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ طلاق واقع بھی نہیں ہوئی اور کفالت بھی عورت کے ذمے ہے. دوسری بات، کسی نے باب الحضانہ پڑھا ہے؟ ابھی پہنچے آپ وہاں تک نہیں؟ ابھی ابا ہی نہیں بنے تو کیا پڑھو گے؟ باب الحضانہ میں بھی پڑھا جائے گا آپ کو کہ بچوں کی پرورش اور کفالت اور نگہداشت کی ذمہ داری کس پر ہے. تو زندگی کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں. اسلامی قانون اتنا خوبصورت ہے. اسلامی قانون میں کہا جاتا ہے کہ جب خدا نخواستہ طلاق واقع ہو جائے، میاں بیوی الگ ہو جائے، یا خدا نخواستہ اور کوئی مسئلہ پیش آ جائے، خلا کے ذریعے علیحدگی ہو جائے، ایلا کے ذریعے علیحدگی ہو جائے، تو اس صورت میں بچوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں
بچوں کی مصلحت دیکھی جائے گی. بچہ جو ہے یا بچی کس کے پاس رہے؟ اسلام کہتا ہے کہ بچی چھوٹی ہے یہ ماں کے پاس رہے, باپ کے پاس نہ رہے. بیٹا باپ کے پاس رہے ایک سرٹن عمر تک. اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے بچوں کی مصلحت کا تقاضا یہ ہو کہ وہ ماں کے پاس رہے, مثلا بیٹا بھی, تو اس بات کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام چاہتا ہے ٹو پروٹیکٹ دا رائٹ آف دا چلڈرن. بچوں کے حقوق کے حفاظت اسلام میں مقدم ہے. یہ ضد کی بات نہیں ہے کہ میں رکھوں گا میں رکھوں گی, نہیں. اسلامی عدالت فیصلہ کرے گی کہ بچے کے حق میں کس کے ساتھ کس عمر تک ان کا رکھنا مناسب ہے. یہ اسلامی عدالت فیصلہ کرے گی. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اسلامی شریعت میں نہیں بنا رکھا ہے کہ ہر قیمت پر بچہ باپ ہی کے ساتھ رہے گا یا بچہ ماں ہی کے ساتھ رہے گا. ایک لچکدار قانون اسلامی شریعت نے بنایا ہے. شریعت کے ہر قانون انتہائی خوبصورت ہے, مطابق فطرت ہے, مطابق انصاف ہے. اس کو اس طور پر سمجھنا, اس طور پر پڑھنا, پھر اس طور پر سمجھنا اور اس طور پر سمجھانے کی صلاحیت حاصل کرنا, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو اس طرح ایکسپلین کر سکیں. ہمارا یہ قانون کہتا ہے کہ ماں ہی کے پاس رہے گا بچہ. اب مان لو خدا نخواستہ اگر ماں اتنی غریب ہے کہ بچے کو کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی, کیسے دیکھ بھال کرے؟ شوہر تو جیل میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ شوہر کے دن میں خرچہ ہوگا تو وہ جیل سے خرچہ بھیجے گا. اگر جیلوں میں اتنی آمدنی ہو سکے تو غالباً بھارت کی اکثر آبادی, میں نے تو جملہ پورا نہیں کیا, بے روزگار لوگ ہیں وہ جیل ہی جانا پسند کریں گے. وہ خود ہی آگے کہیں گے کہ بابو جی ہم کو جیل بھیج دو. تو جیل میں ڈال بھی رہے ہو, کہہ رہے ہو کہ شوہر کے ذمے خرچہ ہوگا. کیا ہو گیا ہے؟ زیادہ پی لی تھی. یہ کیا قانون ہے بھائی؟ ریئلی میں نے جو وزراء سے بات کی یا ممبران پارلیمنٹ سے بات کی, چوٹی کے لیڈروں سے بات کی, تو وہ بیچارے خود حیران لگے کہ یہ کیا. میں کہ جناب یہ قانون ہے جس پر آپ کو کل بحث کرنی, یہ قانون ہے جس پر بڑا شور مچ رہا ہے. یہ ہے کیا؟ شریعت میں مداخلت ہے, یہ سب باتیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو بھائی کامن سینس کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے, انسانی حقوق کے خلاف ہے, عورت کے حقوق کے خلاف ہے, بچوں کے حقوق کے خلاف ہے, دستور ہند کے خلاف ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے. ایک اور بات یا آخری بات جس قانون میں کہی گئی, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, an offence punishable under this Act shall be cognizable and non-bearable within the meaning of the said code. بہت خطرناک کہتا ہے. دیکھو جو کرمنل قانون ایکٹ بنایا جاتا ہے ہمارے ملک کے دستور کے حساب سے, جس چیز کو کرمنل ایکٹ کہہ دیا جائے, جس کے لیے آئی پی سی بنایا جاتا ہے, پینل کوڈ بنایا جاتا ہے, تو وہ قانون, وہ عمل, وہ جرم مانا جاتا ہے ریاست کے خلاف. جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو مدعی مقتول کے وارثین نہیں ہوتے. مدعی عدالت میں کون ہوتے ہیں؟ حکومت. ریاست وہ کیس لڑتی ہے, حکومت وہ کیس لڑتی ہے. اور مدعا علیہ کون ہوتا ہے؟ مدعا علیہ ہوتا ہے قاتل. قاتل جس نے قتل کیا یا جس پر قتل کا الزام لگا, وہ مدعا علیہ ہوتا. دعویٰ کرنے والا وہ مقتول کا وارث نہیں ہوتا,
بلکہ دعویٰ کرنے والی حکومت خود ہوتی ہے. یہ فلاحی ریاستوں کا ایک اصول ہوتا ہے. فلاحی ریاست جامعۃ الفلاح کے فارغین کو نہیں کہتے، فلاحی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ کو کہتے ہیں. تم کہو گے یہ کیا چڑیا ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ اس کو کہتے ہیں کہ جس ریاست نے، جس حکومت نے اپنے شہریوں کی جان، مال، عزت و آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری خود لی ہو. وہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ آپ کی جان کی حفاظت ہم کریں گے، آپ کے مال کی حفاظت ہم کریں گے، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت ہم کریں گے. اب اگر کسی نے آپ کی جان لی ہے تو اب اس میں اصل مدعی بنے گی حکومت، اور مقدمہ جو چلے گا کبھی آئندہ کوئی تعلیمی سفر کے دوران انشاءاللہ تم لوگوں کو کچہریوں کا بھی چکر لگوایا جائے گا. اچھا ہوا کہ میں نے جیل نہیں کہا، ویسے تو میرا ارادہ وہاں کا بھی بھیجنے کا ہے، لیکن قیدی کی حیثیت سے نہیں ڈرنا، ہم ایک وزٹر کی حیثیت سے سسٹم کو دیکھنا چاہیے. تو کچہریوں میں، عدالتوں میں جو کیس پکارا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جمن لال بنام اتر پردیش سرکار، کھمن لال بنام مہاراشٹر سرکار، سمجھے، گھنشیام داس بنام گجرات سرکار. تو بنام فلاں، بنام سرکار بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہی مطلب ہے، یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ ہماری دستور کی حد تک ہمارا ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. چنانچہ اس کی روشنی میں یہ کہا گیا کہ جب کوئی بھی ایسا جرم سرزد ہوتا ہے، کسی سے کوئی ایسا عمل جس کو کرائم کہا جا سکے، جرم کہا جا سکے، تو وہ جرم کے سلسلے میں مدعی جو ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے. چنانچہ اس قانون کے تحت چونکہ اس کو انہوں نے کرمنل ایکٹ بنایا، تو جو شخص بھی عام سمجھ کے مطابق 3 طلاق دے دے گا، ہماری اور بہت سے ماہرین قانون کی سمجھ کے مطابق کوئی بھی طلاق دے دے گا، تو کوئی بھی شخص پولیس اسٹیشن کو فون کر سکتا ہے، رپورٹ لکھا سکتا ہے کہ آج فلاں مسلمان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا 3 طلاق دے دی. پولیس آئے گی، اس کو گرفتار کر کے لے جائے گی. بیوی کی شکایت پر ہی یہ گرفتاری شوہر کی ہو یہ بالکل ضروری نہیں ہے. کوئی بھی شکایت کر دے، یہاں تک کہ اگر بیوی یہ کہتی رہے کہ بھائی انہوں نے 3 طلاق نہیں دی ہے، میں نے شکایت نہیں کی ہے، آپ ان کو اریسٹ مت کرو، تو پولیس کو حق ہے کہ وہ بیوی کی کوئی بات نہ سنے اور وہ کہے کہ یہ تو آپ کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا کہ طلاق دی ہے کہ نہیں دی. ہم کو تو رپورٹ ملی ہے اور یہ کوگنیٹیبل کرائم ہے، نان بیلیبل ہے، اس لیے ہم تو گرفتار کریں گے، قانون کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں. اب آپ سوچو ذرا، یہ عجیب و غریب قسم کا قانون ہے. میاں بیوی کے معاملے میں میاں بیوی رہتے ہیں مثال کے طور پر مہاراشٹر میں، اور کوئی صاحب فون کرتے ہیں کیرالہ سے، انڈمان نکوبار سے، جن کا تم نے نام بھی نہیں سنا، کوئی لکشدیپ سے، کوئی مالدیپ سے فون کرتے ہیں، لکشدیپ سے فون کرتے ہیں، کوئی وشاکھاپٹنم سے فون کرتے ہیں نیرل کے تھانے میں کہ فلاں صاحب نے طلاق دے دی، پولیس آئے گی گرفتار کر لے. اب وہاں بھی عجیب قانون. ایون حد یہ ہے کہ کوئی مسلمان رپورٹ کرے یہ بھی ضروری نہیں ہے. اب سوچو، عجیب قانون ہے. جس ملک میں افرازل کو اس بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہو، جس ملک میں بہلو خان کو، عمر خان کو، اخلاق کو اور کس کو اس طرح مارا جا رہا ہو، کاٹا جا رہا ہو، بھونا جا رہا ہو، جس ملک میں حافظ جنید کو چلتی ریل میں مارا جا رہا ہو، اس ملک میں کیا یہ نہیں ہونے جا رہا ہے کہ کوئی بھی وشو ہندو پریشد کا آدمی، بجرنگ دل کا آدمی، RSS کا آدمی، ابھینو بھارت کا آدمی،
किसी भी ब्राह्मणी, इस तंजीम का आदमी, कोई भी अगर किसी मुसलमान के खिलाफ फोन कर दे कि इन्होंने अपनी बीवी को 3 तलाक दी है, वो गिरफ्तार हो जाएगा। अजीब अंधा कानून। हमारे मुल्क में एक और कानून बना हुआ है जहां के शौहर अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ गलत हरकत करता हुआ पकड़ ले, देख ले, एडल्ट्री का कानून। अंडर 497 उसकी दफा है 497 आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। उसमें जो सजा दी गई है वो 5 साल तक की सजा है। लेकिन एक खास बात उसमें है कि सिर्फ शौहर की शिकायत पर बीवी को गिरफ्तार किया करेगी पुलिस, किसी और की शिकायत पर बीवी को गिरफ्तार करने का कोई हक शौहर को नहीं है। वहां ये शर्त लगा दी गई है। बहुत आसानी के साथ अगर ये वाकई मुस्लिम औरतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून बनाया जा रहा है और इसके पीछे कोई बुरी नीयत शामिल नहीं है और मुस्लिम मर्दों को जेल में ठूंसने का कोई मनहूस इरादा इसके पीछे काम नहीं कर रहा है, तो बड़ी आसानी के साथ इसमें भी एक ऐसी इबारत बढ़ाई जा सकती थी कि प्रोवाइडेड that no court or police officer shall take cognizance of an offence under this section except upon a complaint report made by the wife of such husband pronouncing talaq referred to in section 3. हमने खुद ये इबारत बनाकर पेश की कि भाई अगर आपको ये कानून बनाना है तो उसमें ये जुमला बढ़ाइए कि ये सिर्फ बीवी की शिकायत पर शौहर को गिरफ्तार किया जाएगा और उस पर केस चलेगा और इस तहकीक की जाएगी कि क्या वाकई उसने अपनी बीवी को एक वक्त में 3 तलाक दी है कि नहीं, सिर्फ बीवी की शिकायत पर। ये बढ़ाइए इसमें। अगर आप ये नहीं बढ़ाते और इसको इतना जनरल रखते हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि आपका इरादा तलाक को रोकने से कहीं ज्यादा मुसलमान मर्दों से को जेलों में ठूंसना है। कानून का सहारा लेकर आप मुसलमानों को जेल में भेजना चाहते हैं और ये बहुत आसान है। जिस इलाके के अंदर जो मुसलमान जरा एक्टिव है, बाअसर है, साहिब रसूख है, उसकी बात उसके गांव के लोग मानते हैं, इलाके के लोग मानते हैं, उसकी धाक है, उस पर यह इल्जाम लगाकर उसको भेज दिया जाएगा जेल में, लड़ते रहो मुकदमा। तो इसका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल होगा, बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल होगा। और गलत इस्तेमाल तो हम ये फर्ज करके कह रहे हैं कि आपकी नीयत दुरुस्त है, वरना ये तो यूं कहा भी जा सकता है कि इसका वही इस्तेमाल होगा जो आपकी असल में नीयत है। आप जाहिर तो ये कर रहे हैं कि हमारा मकसद दरअसल 3 तलाक को रोकना है, लेकिन आपका असल मकसद तो कुछ और है। ये मैंने एक मुख्तसर सा जायजा अभी आप लोगों की एक तालीमी और तरबियती मकसद से ये पेश किया है और पूरी दुनिया के लोग बेचैन हैं कि क्या है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की राय या उलमा की राय या हम भारत के मुसलमानों की राय इस कानून के बारे में क्या है। अब यहाँ मुझे एक उसूली बात आप लोगों की ज़हनी तरबियत के लिए कहनी है। इस्लामी शरीयत हमको ये एक हिकमत अमली सिखाती है कि जो पुरअमन तरीके मुल्की कानून की पाबंदी करते हुए जो तरीके किसी ज्यादती को रोकने के सिलसिले में के मकसद से इख्तियार किए जा सकते हों, उन पुरअमन तरीकों को इख्तियार किया जाना चाहिए।
جمہوری نظام میں ایک رائے عامہ اور پبلک پرسیپشن کی بہت اہمیت ہوتی ہے، بہت اہمیت ہوتی ہے۔ بڑی سے بڑی ظالم و جابر طاقتیں بھی وہ رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرتی رہتی ہیں، ذرائع ابلاغ اور میڈیا کو استعمال کر کے وہ لوگوں کو اپنا ہمنوا بناتی رہتی ہیں۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر یہ نہیں کہتی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، اکثریت تو ہے حکومت کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ میڈیا کا، ٹی وی چینلوں کا، اخبارات کا کس طرح استعمال کر کے اپنی نظریات سے لوگوں کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جمہوریت کا خاصہ ہوتا ہے، اس میں رائے عامہ ایک بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ اس وقت ہم جو بہت سی لڑائیاں ہار رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوئی کوشش کرتے نہیں اور کر پاتے نہیں۔ کرنا نہ کرنا یہ بھی صحیح تعبیر ہے، اور ایک حد تک نہ کر پانا یہ بھی صحیح تعبیر ہے۔ جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس حد تک ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اچانک بڑی تیزی کے ساتھ سرکار نے اس بل کو لوک سبھا میں پیش کر دی۔ عام طور سے جس دن پیش ہوتا ہے اس دن بحث نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد بحث ہوتی ہے اطمینان سے۔ لیکن اتنی جلدی میں تھی حکومت کہ ایک ہی دن پیش کیا اور اسی دن اس کو لوک سبھا سے اپنی اکثریت کے بلبوتے پر پاس کرا لیا۔ اس وقت تو کچھ زیادہ کیا نہیں جا سکتا تھا، اور اگر جو کیا جا سکتا تھا وہ بھی ہم نہیں اگر کر سکے تو ہم اللہ سے اس پر معافی مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے فوراً بعد 28 تاریخ کو یہ قانون پاس ہوا۔ اس کے فوراً بعد یہ خیال ہوا کہ اب یہ بہت جلد راجیہ سبھا میں پیش کیا جائے۔ پیر کا دن 1 جنوری تھا۔ ہم لوگوں کو یہ اطلاع ملی کہ 1 جنوری ہی کو راجیہ سبھا میں یہ بل پیش کر دیا جائے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ 1 جنوری کو نیو ایئرس ڈے ہونے کی وجہ سے پارلیمنٹ کی چھٹی رہی۔ 31 کو مجلس سے فراغت کے فوراً بعد، آپ لوگ تو جانتے ہو کہ میرا مجلس کے بیان کے بعد کیا حال ہو جاتا ہے، لیکن اسی شام کو بظاہر ہم لوگوں کے درمیان ٹیلی فونی گفتگو کا سلسلہ چلا، اور اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ پیر کو نہیں تو منگل کے دن یہ بل ضرور پیش ہو جائے گا راجیہ سبھا میں۔ راجیہ سبھا میں کچھ ایسی نوعیت تھی کہ یہ بات ہم لوگوں کے ذہن میں آئی کہ یہاں کوشش کی جانی چاہیے۔ راجیہ سبھا میں ان کی اکثریت نہیں ہے، تو اس لیے یہاں اگر کوشش کی جائے اور جتنی حزب مخالف کی پارٹیاں ہیں ان سے بھی، اور جو کچھ ان کی حلیف پارٹیاں ہیں جن سے ہم بات کر سکتے ہیں ان سے بھی فوری طور پر رابطے قائم کرنے کی کوشش کی جائے، تو میں اظہار تشکر کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر، خاص طور پر ملک سے باہر رہنے والے ہمارے ہزاروں لاکھوں بہنوں بھائیوں نوجوانوں کی اطلاع کے لیے، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات یہاں کہہ رہا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی قیادت نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ
3 رکنی ایک وفد بنے اور وہ وفد فوری طور پر ان پارٹیز سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کرے، اور مصلحت کے تحت یہ طے کیا گیا کہ پہلے یہ وفد جو جائے یہ مدراس پہنچے، چنئی پہنچے، اور وہاں کی حکمراں پارٹی اور حزب مخالف ان دونوں سے بات چیت کریں۔ جس میں حکمراں پارٹی کے پاس راجیہ سبھا کے ارکان زیادہ ہیں، اور وہ چونکہ اس کے بارے میں یہ اندازہ تھا کہ وہ بی جے پی کا ساتھ دے گی، لیکن پھر بھی یہ امید تھی کہ ان کے سامنے اگر بات کی جائے تو فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ اللہ کے بھروسے پر وہ وفد روانہ ہوا، کوئی حیدرآباد سے پہنچا، کوئی جے پور سے پہنچا، میں یہاں سے رات میں 12 بجے کے قریب بمبئی پہنچا، پھر صبح ممبئی سے روانہ ہو کر مدراس پہنچا، اور ہم 3 لوگوں نے مقامی ارکان بورڈ کی مدد سے، جن میں خاص طور پر ایک خاتون رکن بورڈ ہیں جنہوں نے بہت ہی خلوص اور سرگرمی کے ساتھ چیف منسٹر سے اور حزب مخالف کے لیڈر سے بھی وقت لے لیا، اور یہ وفد بالترتیب ان دونوں کے پاس پہنچا، تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور گفتگو انہی موضوعات پر ہوئی۔ ہم نے نشاندہی کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے یہ قانون ہے جس کی آپ سے تائید کروائی جا رہی ہے، یہ پوری دنیا میں مذاق اڑے گا ہمارے ملک کا اگر قانون اسی شکل میں بن گیا۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ دونوں لیڈروں نے صاف لفظوں میں ہم سے وعدہ کیا، الٹا ہمارا شکریہ ادا کیا، اچھا ہوا کہ آپ لوگ آ گئے، آپ نے ہم کو بر وقت آگاہ کر دیا، اور ہم اپنا فرض ادا کریں گے۔ ہم کسی بھی صورت میں راجیہ سبھا میں اس بل کی حمایت نہیں کریں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ وہاں سے پھر اس کے بعد ہم لوگ دلی بھاگے، دلی میں اسی رات میں دیر رات تک ہم بعض ممبران پارلیمنٹ سے ملتے رہے، پھر اگلی صبح کو پھر ہم کو ملنا تھا لیڈر آف اپوزیشن سے۔ راجیہ سبھا میں جو پوری اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا ایک لیڈر چنا جاتا ہے، تو ان سے ہم کو ملنا تھا، جو اس وقت ایک مسلمان ہیں غلام نبی آزاد صاحب کانگریس کے، وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں راجیہ سبھا میں۔ تو ہم لوگ ان سے ملنے ان کے گھر گئے، پتہ چلا کہ وہ تو چند منٹ پہلے نکل گئے، تو کسی طرح ان سے رابطہ قائم کیا گیا کہ ہم لوگ آپ سے ملنے آئے تھے، فلاں وجہ سے 5 منٹ لیٹ ہو گئے اور آپ نکل گئے۔ تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ پارلیمنٹ ہاؤس آ جائیے، میں وہاں آپ سے ملوں گا۔ ہم لوگ وہاں پہنچے اور پھر ان کے دفتر میں ان سے ملاقات ہوئی، بہت تفصیلی گفتگو ہوئی، اور ہم ان کے شکر گزار اس وقت بھی ہوئے اور اس وقت بھی ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہماری بات بہت تفصیل سے سنی، بلکہ انہوں نے مختلف سینئر لیڈران کو اپنے ہی دفتر میں بلا لیا، تو جس کی وجہ سے ہمارا بہت وقت بچ گیا، اور ہم نے اجتماعی طور پر سب کے سامنے اس قانون کی یہ جو خرابیاں ہیں ان کی تشریح کی۔ انہوں نے بھی بہت شکریہ ادا کیا، تاثر کا اظہار کیا، اور آپ اتنی زبردست ٹیکنیکل لینگویج بول رہے ہیں، ایسی لیگل قانونی زبان بول رہے ہیں، اور ایسی باتیں بتا رہے ہیں جس کا ہم کو بھی علم ہے۔ تو میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں آج، اس لیے کہ تمہارے اندر شوق پیدا ہو، ورنہ میں اور کہیں میں نے یہ بات نہیں کہی، لیکن تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بس اپنی ذمہ داریوں کا محسوس کرو کہ تمہیں کیا کیا کرنا پڑے گا، کیا کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیسی استعداد اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر ہم دوسرے ممبران سے ملاقاتوں میں لگ گئے۔ ادھر راجیہ سبھا میں یہ بل پیش ہو گیا، بحث شروع ہوئی، اور اپوزیشن والے تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے بہت مضبوط دلائل کے ساتھ جب اس قانون پر تبصرہ کرنا شروع کیا، اور اس میں انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ شریعت میں مداخلت ہے، یہ سب ہم نے نہیں کہا تو وہ کیا کہتے۔ اب یہ بات بھی سیکھنے کی ہے کہ مسلمان کو مزہ تو آتا ہے اس میں، لیکن ہمیں مزہ نہیں چاہیے، ہمیں کام چاہیے۔ ہمارا مقصد کس چیز سے حاصل ہوگا؟
مزہ تو مسلمان کو اسی طرح کی باتوں میں آتا ہے، جذباتی قسم کی باتیں، زوردار نعرے اور نعرے تکبیر اور نعرے رسالت اور خدا جانے کیا، اس سے کام تو ہوتا نہیں۔ تو چنانچہ ہم لوگوں نے طے کیا تھا کہ ہمیں ان ممبران کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے یہ پہلو رکھنے ہیں، کلموا الناس علی قدر عقولہم، اور اس سے وہ کنوینس ہو گئے۔ میں نے ان سے یہاں تک کہا کہ 28 دسمبر بی جے پی کے لیے تاریخی دن تھا، یہ لفظ بولا تھا وزیر قانون نے۔ وزیر قانون نے باہر نکل کر میڈیا کے سامنے یہ جملہ بولا تھا، اٹس اے ہسٹوریکل ڈے، یہ ایک تاریخی دن ہے۔ تو میں نے اپوزیشن لیڈر سے کہا کہ 28 دسمبر ان کے لیے اگر تاریخی دن تھا تو 3 جنوری آپ کے لیے تاریخی دن ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ آج اپنا کردار ادا کیجیے اور بھارت کی اکثریت کا دل جیت لیجیے، پھر دیکھیے۔ تو وہ جو بحث کی انہوں نے، واقعی وہ ان کے لیے خلاف توقع تھی، ایسا لگ رہا تھا۔ ہم لوگ مختلف پارٹیوں کے ممبران سے ملتے رہے، وہ لمبی کہانی ہے۔ اکثر ہم لوگ رات میں 1 بجے 2 بجے واپس آتے تھے اور صبح 7:30 بجے کبھی 7 بجے نکل جانا پڑتا تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہوا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، اس کی تائید تھی۔ نہ جانے کتنے لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ جن لوگوں سے ہم ملے انہوں نے بڑے پرجوش انداز سے ہماری بات کی تائید کی، موقف سے مطمئن ہوئے اور ہمیں یقین دلایا، وعدہ کیا۔ اور 3 دن تک کی راجیہ سبھا کی بحث میں تو ان میں سے ایک نے بھی کوئی وعدہ خلافی کی ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ جو وعدہ انہوں نے ہم سے کیا تھا وہ اس پر جمے گئے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ فی الحال وہ قانون راجیہ سبھا میں پاس نہیں ہو سکا۔ اب اگلا اجلاس خبر کے مطابق 29 جنوری کو شروع ہوگا، تو اس لیے اب پھر اس میں یہ مسئلہ آئے گا، پھر بحث ہوگی۔ تو بس دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کسی طرح اس شکل میں یہ قانون پاس نہ ہونے پائے۔ تو اس طرح تم لوگوں کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ جمہوری نظام کے تحت دستوری اور آئینی دائرے میں رہتے ہوئے ایک سول سوسائٹی کی حیثیت سے، ایک سویلائزڈ اور مہذب انداز سے پرامن طریقے پر لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے اور کیسے وہ گویا تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں اور حملوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ بہت سے راستے ہوتے ہیں، رائے عامہ کو بیدار کرنا پڑتا ہے، صحافیوں سے، بڑے بڑے جرنلسٹوں، ذرائع ابلاغ کے لوگوں سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنے نقطۂ نظر کو عقلی طور پر سمجھانا پڑتا ہے۔ اور اس میں ہمیشہ یہ تجربہ ہوا ہے کہ دو ایک ضدی متعصب لوگوں کو چھوڑ کر انصاف پسند لوگ وہ ایک معقول اور مضبوط موقف کو قبول کر لیتے۔ اس کو بھی تم لوگ سمجھو۔ ہم لوگ جو زبان بولتے ہیں تو اس میں غصہ ہم کو بہت جلدی آتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے غصے کی؟ اس پر بھی کسی سائنٹسٹ کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ ہمارے غصے کے اسباب وڑا پاؤ ہے، بڑے کا گوشت ہے، مرچ مسالے ہیں، کیا ہے یہ؟ اور مولانا کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ یہ ایک کلچر بن گیا ہے کہ ہم لوگ دوسرا نقطۂ نظر سن نہیں پاتے، چلانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں۔ ٹی وی پر خدا نہ خواستہ کبھی دیکھنے کا تم کو اگر حادثہ پیش آ جائے، موقع ملے گا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر حادثہ پیش آ گیا تو ذرا دوا کھا کے بیٹھنا اور پاس میں ذرا کوئی مسکن، روح افزا، کوئی گلوکوز
کا رکھ کے رکھنا. خاص طور پر جو چیخ پکار مچتی ہے نا، ٹی وی چینل ہمارے یہاں بالکل ایسے جیسے مچھلی منڈی، وہ چلا رہا سب ایک ساتھ بھول رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جو علماء جاتے ہیں وہ بھی خوب کٹ کے چل رہے ہیں. کوئی بات نہیں سننا، کوئی ایک آدمی بھی اس سے متاثر نہیں چیخنے چلانے. تو دوسرے نقطۂ نظر کو، مخالف نقطۂ نظر کو سننے کی عادت ڈالنا، ایک بہت مہذب گفتگو کا عادی بننا، برداشت کرنا، سخت سے سخت بات کو برداشت کرنا، یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے. اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے. ایک گھر میں ہی 2-3 قسم کے مزاج کے لوگ ملتے ہیں. ایک گھر میں جب ایک گھر میں الگ الگ رائے، الگ الگ مزاج اور رجحان کے والے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ملک کی سطح پر، بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس وضاحت سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پڑھائی پر توجہ دیں گے. سخت محنت کرو عزیزو، سخت محنت کرو. رب کریم کا میں شکر ادا کرتا ہوں وبالوالدین احسانہ کے تحت اپنے والدین کے لیے رواں رواں میرا دعا گو ہے کہ انہوں نے بچپن میں میرا وقت ضائع نہیں ہونے دیا. پہل تو بڑوں کی نگرانی ہی میں انسان یا کوئی طالب علم محنت کرتا ہے، اپنے شوق سے شروع میں نہیں کرتا. پھر محنت کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس نگرانی کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ میرے والد ماجد کو اعلیٰ درجات سے نوازے. مجھے نہیں یاد ہے کہ کبھی بھی 5 منٹ بھی وہ خالی بیٹھا ہوا دیکھنا پسند کرتے تھے. کبھی یاد ہی نہیں. کبھی مجھے دیکھا انہوں نے ایسے ہی بیٹھا ہوں یا باتیں کر رہا ہوں تو بڑی نرمی سے کہتے تھے، کیا تم نے بہت وقت ہے تمہارے پاس، سب کتاب پڑھ لی، مطالعہ ہو گیا، سب کام پورا کر لیا. چھٹیوں میں بھی وہ مجھے ٹارگٹ دیتے تھے کتابوں کا کہ یہ کتاب تم کو، یہ 1500 صفحے کی کتاب ہے، یہ 1100 صفحے کی کتاب ہے، یہ چھٹیوں میں پوری کر دیں اور میں اس کے بارے میں جائزہ لیتا رہوں گا، پوچھتا رہوں. اچانک پوچھتے تھے، بالکل اچانک. پھر وہ ایسا ذوق بن گیا جس کا بار بار تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ پڑھنے سے زیادہ لذیذ مشغلہ اس دنیا میں کوئی نہ اس وقت تھا نہ آج. بس پڑھنا اس کا فائدہ ہوتا ہے، الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. کسی بھی مجلس میں الحمدللہ مجھے یہ احساس اللہ میرا کریم رب نہیں ہونے دیتا کہ میں یہاں بات نہیں کر پاؤں گا. کسی بھی نشست میں کوئی بھی ہو، کسی طرح کا احساس سے کمتری، گھبراہٹ، خوف نہیں پیدا ہوتا اور اللہ کی مدد آتی ہے. بروقت صحیح مضمون ذہن میں آ جاتا ہے، الفاظ ذہن میں آ جاتے ہیں، دلائل ذہن میں آ جاتے ہیں اور ان کو جو زبان اپیل کر سکتی ہے وہ زبان، وہ طرز ادا، وہ تعبیر، وہ گفتگو کا انداز آ جاتا ہے. تو اس کی محنت کرو عزیزو. میں نے یہ محفل صرف اس لیے آج سجائے جانے کی منظوری دی کہ اس بہانے مجھے طلبہ کے اندر ایک ہمت بڑھانے کا ایک موقع اور ملے گا، ایک ان کے اندر جذبہ جاگے گا. ان میں سے کچھ تو ہوں گے ایسے انشاءاللہ جو بالکل کمر کسیں گے کہ ہم کو بھی انشاءاللہ آگے چل کر اس سے بھی بہتر انداز سے ترجمانی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے.
نظر بد سے بچائے. اس قانون میں اور بھی خامیاں ہیں. میں نے سب خامیوں کا ذکر اتنی لمبی گفتگو میں نہیں کر سکا ہوں. اس میں اور بھی خامیاں ہیں اور اس کو پورے ملک میں ہر پڑھے لکھے آدمی کے سامنے لانے کی کوشش کرنی ہے اور اس قانون کو اس شکل میں یہ منظور نہ ہو. اس کی کوشش کرنے والے کوشش کریں, بقیہ لوگ دعاؤں سے ان کی مدد کریں. میں نے آج جو مستورات کو بھی اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے کہا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ بھی میری خواہش یہ ہے کہ وہ سب بھی کسی نہ کسی حیثیت سے ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی اپنی ظرف اور صلاحیت اور استعداد کے لحاظ سے اس لڑائی میں شریک ہوں. دعاؤں سے مدد کریں. عورتوں کی دعائیں ہمیشہ کام آئی ہیں اور جو میدان میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا وہ ساتھ دیں اور اپنی اولاد کی تربیت وہ اس اعتبار سے کریں کہ وہ سب انصاف کے اور محافظ, مظلوموں کے حامی و مددگار اور اسلام کے پیغام عدل و انصاف کے کامیاب ترجمان بنے. ان کی اولادیں بھی بنیں, یہاں پڑھنے والے تمام طلبہ بھی بنیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.